سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، میں ہوں مہوش کماس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل۔ آج سپریم کورٹ میں دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہے۔ پہلے ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کا جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، آج اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا جو اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے آرٹیکل 63A، اس کی کل جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ اور آج اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری صاحب اور سینئر قانون دان جو ہے وہ راجہ خالد صاحب میرے ساتھ موجود ہے۔ سر بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں آنے کے لیے۔ سر یہ بتائیے گا جو آج فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن کو تھوڑا سا ہم کہتے ہیں کہ تھوڑی سی ان کو چھوٹ دے دی گئی ہے کہ الیکشن ٹریبیونل کے بارے میں، تو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ماوش، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آج کیسز لگے ہیں یا سپریم کورٹ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اصل میں ایک ہی ہے۔ وہ کیا ایک ہے؟ وہ ایک یہ ہے کہ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن دینی ہے، اور اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک آئینی ترمیم لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس آئینی ترمیم کے ذریعے ایک نئی آئینی عدالت بنانے کی کوشش ہو رہی ہے جہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فٹ کیا جا سکے ان خدمات کے اعتراف میں جو انہوں نے گزشتہ 1 سال سے دی ہیں اور جن کا اعتراف کمشنر راولپنڈی اپنے بیان میں کر چکے ہیں۔ اب سب سے بڑی پرابلم یہاں پہ آ رہی ہے کہ ہر وہ کیس جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے نمبر میں اضافہ کرتا ہے نون لیگ کے لیے، اس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تمام جو کہہ لیں کہ ایک جو پردے ہیں ان کو ہٹا کے فیصلہ کیا کہ میں وہ خود ہی سنوں گا۔ یعنی وہ تمام مقدمے جس کا براہ راست فائدہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہو رہا ہے وہ خود سن رہے ہیں۔ And that violates the very basic principles of law that says that nobody can be a judge in his own cause. کوئی بھی شخص اپنے ہی کاز کے اوپر جج نہیں بیٹھ سکتا۔ اب آج کا جو معاملہ ہے، جس طرح سے پہلے یہ شروع ہوا جب انہوں نے الیکشن کمیشن کو ری کاؤنٹ کی اجازت دی اور اس کے نتیجے میں نون لیگ کی 3 نشستیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں بڑھا دی گئیں، اور ہر ایک کو معلوم تھا کہ الیکشن کمیشن یہ ری کاؤنٹ کیسے کر رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو آرٹیکل 63A ہے اس کا ایک بینچ جو آج جو جسٹس منیب اختر صاحب نے اپنے لیٹر لکھا اور اس لیٹر میں انہوں نے اس فیصلے کا حوالہ بھی دیا کہ آپ تو بینچ پہلے بنا چکے ہیں اور جسٹس منصور علی شاہ کو آپ نے اس بینچ کا سربراہ بنایا تھا، اب آپ خود اس کے سربراہ بن گئے ہیں، تو پہلے تو ہمیں بتائیں کہ کیسے آپ نے کر دیا، کیونکہ آپ تو اپنا فیصلے ریویو نہیں کر سکتے۔ اور اس 63A کا کیا سگنیفیکنس کیا ہے؟ اس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہارس ٹریڈنگ ہے وہ لیگلائز ہو جاتی ہے، یعنی جو لوگ ووٹ دے سکتے ہیں ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا اور بعد میں آئینی ترمیم آ جائے گی، اللہ خیر صلی۔ سو اس کا بھی وہ تمام راستے، تمام قافلے صرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایکسٹینشن کی طرف اور آئینی ترمیم کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کے لیے پاکستان کے اندر ایک ہیجان ہے۔ پاکستان کے وکلاء نے کل بھی جو 300 ٹاپ کے وکلاء ہیں انہوں نے لیٹر لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ اس بینچز کے حصے نہ بنے، اور جو ججز ہیں جو ججز ہیں جن کی ایک آئی ووڈ سے رسپیکٹ ہے پاکستان کی لیگل کمیونٹی میں لوگوں کی، باقی بے شمار لوگ تو صرف نوکری کرنے بھی تو جج بنتے ہیں، تو وہ لوگ تو اس کو بالکل قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور جو آج کا بھی منظرنامہ ہمارے سامنے آیا ہے، جسٹس منیب اختر صاحب نے بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر 3 رکنی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے انڈر دا لا تو 2 رکنی کمیٹی کیسے اس کو ریپلیس کر رہی ہے؟ جب تک آپ ایک فل کورٹ نہ بلائیں سپریم کورٹ کا جو رولز نہ بنا دے، آپ اس کو از خود کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ابھی تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب سیلف سرونگ فیصلے کر رہے ہیں اور اپنے ہی مقدمات کے اوپر بیٹھ رہے ہیں، اور کل بھی مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ اسی بینچ کو بنائیں گے، اور ایک ایڈ ہاک جج جو ریٹائر ہو چکے تھے اور جن کو لایا گیا تھا کہ جی وہ عام عمومی کیسز سنیں گے، ان کو اس میں بٹھا دیا گیا ہے۔ وہ 50 لاکھ روپے تنخواہ لے رہے ہیں، ان کی تنخواہ کے لیے اسپیشل جو ہے وہ قانون بدلا گیا
اور وہ اب اس میں بیٹھے ہیں. سو اس سے یہ جو آگے رن ہے یہ تو گھمسان کا بنتا جا رہا ہے. اچھا راجہ خالد صاحب, آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ جس طرح آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے الیکشن ٹریبیونل کے بارے میں, اس پہ اگر آپ اپنی تھوڑی سی رائے دے دیں کہ یہ ہے کیا چیز, اس فیصلے سے الیکشن کمیشن کو کیا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے, پہلے بھی قانون میں یہی تھا کہ الیکشن کمیشن کا استحقاق ہے, ان کا حق ہے, ان کا رائٹ ہے اور ان کا اختیار ہے کہ وہ جو الیکشن ٹریبیونل ہے وہ کانسٹیٹیوٹ کریں. ٹھیک ہے, پھر قانون میں ترمیم کر دی گئی کہ وہ جو ریٹائرڈ ججز ہیں ان میں سے بھی لے سکتے ہیں اور جو حاضر سروس ججز ہیں ان میں سے بھی لیتے رہیں. ماضی میں بھی اس طرح کی پریکٹس موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے بالکل ٹھیک تھا, قانون کے مطابق تھا. اور باقی جس طرح سے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا نا, دیکھیں صرف ایک سیکنڈ ویسے میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں, قانون یہ نہیں تھا, قانون بدلا گیا تھا. ایک آرڈیننس آیا تھا اس دوران جس میں ریٹائرڈ ججز کی اختیار جو ہے وہ دیا گیا تھا. وہی میں اسی طرف میں دیکھیں قانون یہ نہیں, پہلے آپ کچھ سال پہلے چلے جائیں نا, یہ تھا کہ جو پہلا اس سے پہلے جو تھا صاحب کے زمانے میں یہی تھا کہ ہمارے یعنی پنڈی سے ایک رشید محبوبی صاحب تھے, سیشن جج تھے ریٹائرڈ, وہ ٹریبیونل اس طرح یہ پھر دوبارہ ایک قانون لایا گیا اور قانون کے ذریعے یہ حق دیا گیا انہیں کہ آپ ریٹائرڈ ججز کو بھی لا سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, ریٹ جورسڈکشن میں کوئی بھی ہائی کورٹ 199 کے تحت فیکچول کنٹروورسی میں نہیں جا سکتی. لیکن جج صاحب میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ دیتے وقت جو اپنا ان کا اختیار تھا, جو ان کا ایمبٹ تھا, جو ان کی جورسڈکشن تھی, اس سے باہر انہوں نے ٹریول کیا. اور وہ فیکچول کنٹروورسی فلاں کی فلاں سے ملاقات ہوئی نہیں ہوئی فلاں اسی کو ایڈریس کر کے سپریم کورٹ نے آج جو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اسے سیٹ اسائڈ کیا. اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ تھا دیٹ واز اپہیلڈ. یہ تو ہو گیا. اچھا تھوڑا سا میں یہ بھی بتا دوں, تھوڑا ذرا سا آپ کی اجازت. آج سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ جو بنیادی کیا ہے وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اور چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات ہوئی ہے اور دونوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ 4 ججز جو ہیں وہ لگا لیں. لہٰذا انہوں نے اس کے مطابق جو ہے سیٹلمنٹ کے اوپر جو ہے وہ کیس ڈیسائڈ سیٹلمنٹ ہوئی ہے, جو بڑی انفارچونیٹ ہے کیونکہ جو 4 ججز ہٹائے گئے ہیں ہائی کورٹ کے وہ راجہ صاحب بھی انڈورس کریں گے اور کوئی بھی شخص انڈورس کرے گا جو لاہور ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتا ہے کہ دے آر پروبیبلی دا موسٹ آنریبل پیپل. اور آپ نے جس طرح سے ان کو ہٹایا ہے, آئی تھنک دس از اگین اے کنٹمپٹ بائی دی ایڈمنسٹریٹو ججز, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اچھا سر, اگر ہم آرٹیکل 63 پہ بات کریں, آج اس کی سماعت ہو رہی تھی اور جس طرح ہم نے دیکھا کہ جسٹس منیب صاحب نے کہا کہ میں نہیں سننا چاہتا اس کیس کو, تو یہ آپ کیا کہیں گے؟ لیٹر بھی سامنے آ گیا ہے اس پہ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. میں بہت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جسٹس منیب صاحب انہیں دیکھیں اگر ریکیوز کرنا تھا, وہ بینچ کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے, تو یہ آج کیس فکس نہیں ہوا. چند دن پہلے آپ کو پتہ ہے, آپ کے نوٹس میں ہے کہ جو ہماری ججز کی وہ کمیٹی ہے, اب تو انہوں نے کہا نا 2 رکنی ہے. دیکھیں اس میں تیسرے رکن ہے اس کے سینئر پیونی جج جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب, وہ خود نہیں بیٹھ رہے. ٹھیک ہو گیا. اب جو چیف جسٹس صاحب کو یہ اختیار ملا کہ تیسرا جج وہ لیں, اپنی چوائس کا, ان کی ڈسکریشن ہے, ان کی صوابدید ہے, تو انہوں نے تیسرے کے طور پہ لیا ہے امین الدین خان صاحب کو. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ سینئر انہیں کیوں نہیں لیا گیا منیب صاحب کو, کہ آپ دیکھیں یہی 63A 2 سال پہلے یہ فیصلہ ہوا تھا, اس کے حوالے سے 2 سال سے اس کی ریویو پینڈنگ ہے, لیکن انفارچونیٹلی اسے نہیں فکس کیا جا رہا, اس لیے کہ یہ اس میں ریلیف مل جائے گا اور شاید کچھ لوگ ڈیفیکٹ کریں یا فلور کراسنگ کریں یا جو بھی. اب دیکھیں جو اوریجنل قانون ہے, جو ٹیکسٹ ہے اس کا آرٹیکل 63A کا, 63A میں واضح طور پہ 63A کے 2 میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ممبر اسمبلی یا ممبر پارلیمنٹ اپنے پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن کے خلاف, یعنی کنٹریری ٹو دی ڈائریکشن ایشوڈ بائی دی پارلیمنٹری پارٹی, وہ ووٹ کسی اور کو دیتا ہے یا ابسٹین کرتا ہے, تو پھر وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا. کس طرح ہوگا کہ پارلیمنٹری پارٹی کا لیڈر لکھے گا اور ریفرنس بھجوائے گا. ٹھیک ہے, آگے اس کے پینل کنسیکوینسیز ہیں.
اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس آرٹیکل کو ریڈنڈنٹ بنا دیا جائے جس طرح کہ اس فیصلے کے ذریعے بنا دیا گیا تو پھر آپ کا نو کانفیڈنس والا جو آرٹیکل ہے وہ بھی غیر مؤثر ہو کے رہ جاتا ہے. کبھی بھی آپ کی نو کانفیڈنس موشن کامیاب نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ اپوزیشن کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ تنہا طور پہ جو سٹنگ وزیر اعظم ہے اسے ہٹا سکے. فرض کرتے ہیں 2 پارٹی سسٹم ہے, 2 پارٹیاں ہیں, تو آزاد ممبرز ایک پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں, حزب اقتدار کی طرف چلے گئے, کچھ حزب اختلاف کی طرف چلے گئے. تو کل اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم انہیں فارغ کریں گے. ایون بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو حزب اقتدار کے ممبرس ہیں وہ اپنے وزیر اعظم کی ناقص پالیسی کی وجہ سے یا جس سے آپ کا ملک ایٹ سٹیک ہے اس کی وجہ سے وہ اب وزیر اعظم بدلنا چاہتے ہیں. اس کے اپنے ممبرز, پارلیمنٹری پارٹی نہیں چاہتی لیکن اس کے اپنے ممبرز چاہتے ہیں کہ ہم اس سے جان چھڑائیں, تو وہ دوسری طرف جا کے ووٹ ڈالیں گے. باہر کی دنیا میں بھی ایسے, میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں, جو اس صاحب کو پتہ ہے کہ انگلینڈ میں حالیہ وہ جو بورس جانسن ان کے پرائم منسٹر تھے, تو ان کے حوالے سے 148 ممبر جو کنزرویٹو پارٹی کے تھے انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ان کے خلاف. ٹھیک ہے, یہ نظائر موجود ہیں, اس طرح کی ایگزامپلس موجود ہیں دنیا کے اندر. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کریں گے کہ کانسٹیٹیوشن کی ایک واضح جو ایکسپریس پروویژن ہے اس کے خلاف آپ فیصلہ دیں گے, آپ کو عدالتوں نے آپ کو جو اختیار دیا ہے کانسٹیٹیوشن نے اس کے اندر رہ کے, اس کے ڈومین کے اندر, اس کے ایمبٹ کے اندر, اس کے دائرہ اختیار کے اندر رہ کے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, اس سے آپ باہر نہیں جا سکتے. تو اب ایک طرف سے آپ دیکھیں نا کہ کوئی آمر ہے, اگر کسی آئین کے کسی خاص آرٹیکل کو وہ معطل کرتا ہے, سسپینڈ کرتا ہے یا ایبروگیٹ کرتا ہے, تو آپ کہتے ہیں جی کہ اس کے خلاف آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے. اور پھر آپ خود کہتے ہیں کہ قانون سازی صرف اور صرف اختیار ہے پارلیمنٹ کا. ٹھیک ہے, جہاں پہ پوری دنیا میں یہ ہے, اور خاص کر جہاں پہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے وہاں پارلیمنٹ سپریم ہے ان رسپیکٹ آف سوورن ہے ان رسپیکٹ آف لا میکنگ. ٹھیک ہے, اب پاکستان میں جو صاحب اس سے اتفاق کریں گے, ایک ایکیڈیمک بات ہے کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن یہ نہیں کہتا, جوڈیشل پاور آف جوڈیشل ریویو اویلیبل نہیں ہے ایکسپریسلی, کوئی ایسا آرٹیکل نہیں ہے کہ آپ کے, لیکن آپ نے وہ جو ماربری ورسز میڈیسن کیس تھا 1803 کا امریکہ سے, وہاں سے آپ نے ایک نظیر لی اور اسے چلاتے گئے. اور ہوتا ہے دنیا میں کہ وہی پہلا کیس تھا جس نے کانگریس کے بنائے ہوئے قانون کو دیکھا تھا وہاں پہ اور اسے سٹرائک ڈاؤن کیا تھا. اسی سے پھر آگے چلتا گیا سلسلہ. تو پاکستان میں بھی پاور آف جوڈیشل ریویو اویلیبل ہے, وہاں پہ آپ اسے سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں. جب قانون بناتے ہوئے آپ کانسٹیٹیوشن کے جو فاؤنڈیشنز ہیں, فنڈامنٹلز ہیں, جو بیسز ہیں, تو اسے آپ چھیڑیں. لیکن جو اس طرح کی قانون سے ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے پیچھے بھی 18ویں ترمیم میں قانون سازی ہوئی نا, 175A لایا گیا, جوڈیشل کمیشن لایا گیا, پارلیمانی کمیشن لایا گیا. چیف جسٹس کے حوالے سے پہلے یہ تھا کہ کسی کو بھی بنایا جاتا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں سجاد علی شاہ صاحب چوتھے نمبر پہ تھے, انہیں چیف جسٹس آف پاکستان بنایا گیا. تو وہ کوئی بھی بن سکتا تھا, لیکن 18ویں ترمیم کے ذریعے قرار دیا گیا کہ دی سینئر موسٹ جج ول بی دی چیف جسٹس آف پاکستان. تو یہ ہوتا ہے. اب جو میں معذرت کے ساتھ شاید زیادہ ٹائم لے رہا ہوں, ایک جو امپورٹنٹ بات ہے میں بھی وہ دیکھیے کہ جب یہ آئین بنا اس وقت 9 کروڑ ہماری آبادی تھی, 9 کروڑ سے بھی کم تھی میرے خیال میں, چونکہ مجھے یاد ہے کہ 88 میں کوئی ہماری آبادی 8 کروڑ تھی. ٹھیک ہے, آج 25 کروڑ ہے. عوام کے مسائل زیادہ بنے, آبادی زیادہ بڑی, جس کے نتیجے میں, اور لیٹیگیشن زیادہ بڑی, جس کے نتیجے میں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فریولس لیٹیگیشن ہے, بہت اس طرح کے لوگ مقدمہ بازی میں الجھے ہوتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ایک تو عدالتیں نیچے سے لے کے اوپر تک اس سارے سسٹم کا جائزہ لیا جائے, سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بھی بڑھائی جائے, ان پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونے دیکھا جائے, ان کی پرفارمنس دیکھا جائے. یہ تو نہیں کہ ایک جج 500 فیصلہ کرتا ہے ایک ماہ میں. مجھے اسلام آباد کے ایک جج صاحب کا میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے 1 جون کے مہینے میں, آپ ویب سائٹ پہ دیکھیں, 471 کیسز ڈیسائیڈ کیے, ان کے مقابلے میں بعض 43 ہیں. یعنی آخر وہ بھی وہی مرات ہیں, وہی تنخواہ ہے چیف کسی جج کی, یعنی ان کا کوئی سینیارٹی کی بنیاد پہ تنخواہ زیادہ نہیں, وہی ساری پرکس پریولیجز سارا کچھ ہے.
اگر اتنا ہی کام ہے تو آپ کو پرفارمنس بھی کم از کم اتنی نہیں تو اس کے قریب قریب دینی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے وہ وقت کی ضرورت ہے. اس کے مطابق ہمارے جوڈیشل ریفارمز آنی چاہیے. اور اس کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں وہ نظام بھی تقریباً ناکام ہو چکا ہے. ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم فیل ہو چکا ہے. اسی وجہ سے لوگ کورٹس کے اندر جا کے انتقام لے رہے ہیں. کوئی بیل آؤٹ ہو کے آتا ہے کسی کے 2-4 بندے مار کے, یعنی سلائٹسٹ ڈاؤٹ, ہمارا قانون یہ کہتا ہے سلائٹسٹ ڈاؤٹ ارائز ہوگا, بینیفٹ آف ڈاؤٹ شوڈ گو ٹو دی ایکیوزڈ. تو وہ جب بیل ہو کے آ جاتے ہیں تو پھر وہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی آپشن نہیں رہا, میں اس کا انتقام خود لوں گا. آپ یہ کہہ رہے کہ 63 جو ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. نہیں, 63A جو اوریجنل جو اس کا ٹیکسٹ ہے وہ برقرار رہنا چاہیے. یہ ریویو ہے میں کہتا ہوں, میں سیٹسفائی ہوں کہ یہ ریویو پٹیشن حل ہوگی اور وہ جو اوریجنل اس کا ٹیکسٹ تھا وہ اسی طرح بحال رہے گا. تو جو بندہ فلور کراسنگ کرے گا, ڈیفیکشن کرے گا, اس سے اس کی سزا موجود ہے وہ ڈیسیٹ ہو جائے گا. اچھا, دوبارہ عوام کے پاس. سر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ سب کچھ 25 اکتوبر کے بعد کیوں نہیں ہو سکتا؟ 25 اکتوبر سے پہلے اتنی ہلچل کیوں ہو رہی ہے؟ وہ تو ظاہر ہے صرف فائز عیسیٰ صاحب کو لانے کے لیے ہو رہی ہے, اور کیا ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ منیب اختر صاحب نے آج ریکیوز نہیں کیا بینچ سے. سو انہوں نے اپنے جو لیٹر لکھا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ریکیوز نہیں کر رہا. میں آپ کو لائن بھی پڑھ کے سناتا ہوں آخری. انہوں نے کہا ہے اٹ مے بی نوٹڈ دیٹ دس از ناٹ اے ریکیوزل اینڈ مائی پرسنل انیبلٹی شوڈ ناٹ بی مس کنسٹروڈ اور مس ریپرزینٹیڈ ایز سچ. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ریکیوز کر رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بینچ کانسٹیٹیوٹ صحیح نہیں کیا. اور بینچ آپ نے کیوں صحیح کانسٹیٹیوٹ نہیں کیا کہ جو قانون ہے وہ کہتا ہے کہ 3 ججز فیصلہ کریں گے, اور جب تیسرا جج اویلیبل نہیں تھا تو آپ خود نہیں فیصلہ کر سکتے تھے. آپ ایک فل کورٹ بلائیں اور جہاں پہ جیسے رول سائلنٹ ہے تو پھر اس کے اوپر فل کورٹ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا ہے. سیکنڈ, انہوں نے کہا ہے کہ جو جسٹس منصور علی شاہ ہے انہوں نے جو لیٹر آپ کو لکھا تھا اس میں انہوں نے جو کانسٹیٹیوشنل ایشوز ریز کیے تھے آپ نے ان کا جواب نہیں دیا. تیسرا, انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جب جسٹس مندو خیل صاحب کو جج بنایا گیا تھا تو وہاں پہ اسپیسیفکلی یہ لکھا گیا تھا کہ ان کو جو پینڈنسی ہے اس کے لیے وہ جج بنایا جا رہا ہے اینڈ ہی ول ناٹ سٹ ان کانسٹیٹیوشنل کیسز. اب آپ نے ان کو جو ہے کانسٹیٹیوشنل کیسز میں بنا دیا. تو آپ چیف جسٹس صاحب جو آپ نے خود کہا ہے آپ اس کے کنٹراڈکٹری جا رہے ہیں, اور پھر آپ نے ایک بینچ بنا دیا تھا 5 ممبر, آپ اس کو چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ سو ہی از ناٹ سیئنگ آئی ایم ریکیوزنگ, ہی از سیئنگ دیٹ دا بینچ فارمیشن از رانگ اینڈ جسٹس منصور علی شاہ کے جو ایشوز ہیں وہ وہاں پہ لانے چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پینڈنسی کا ذکر کیا راج صاحب نے, بالکل صحیح بات ہے, پینڈنسی ہے, ختم ہونی چاہیے. اس کے اوپر آپ کو ضرورت ہے ریویو کی. اینڈ آئی مسٹ سے اعظم نذیر تارڑ از پروبیبلی دا موسٹ فٹ پرسن ٹو سجیسٹ سچ کائنڈ آف لیٹیگیشن. لیٹیگیشن لائر ہے, نیچے سے اوپر آئے. لیکن دیکھیں نا, سپریم کورٹ میں تو پینڈنگ کیسز ہیں 57,000, 57,000, اور آپ بہت کین ہیں وہاں پہ پینڈنسی ختم کرنے کے لیے, اور نیچے پینڈنگ ہیں 46,57,000. آپ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے. سو جہاں 46 لاکھ یعنی 4.6 ملین سے زیادہ کیسز ہیں وہ تو آپ کے لیے پرابلم نہیں ہے. جو 57,000 کیسز ہیں اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے. سو پینڈنسی کے لیے آپ نیچے سے شروع کریں, بسم اللہ کریں. تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہے جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن. فائز عیسیٰ صاحب جب ہر اس کیس میں خود بیٹھیں گے جو اصل میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی بہتر جج ہوں, تو اس سے انگلیاں اٹھیں گی. اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کی کوئی ساکھ نہیں رہ گئی ان چیف جسٹس صاحب کے ساتھ. اور اس وقت پورے پاکستان کے جو لائرز ہیں, جو وکلاء ہیں, جو ججز ہیں, جو سارے پڑھا لکھا طبقہ ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب کو اپنی ریٹائرمنٹ لینی چاہیے, گھر چلا جانا چاہیے, اور اس کے بعد آگے بیٹھ کے دیکھیں گے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ دنیا میں کامن لا کنٹریز میں سوائے ساؤتھ افریقہ کے کسی اور ملک میں نہیں ہے. ہر سول جو کہ دنیا میں 2 نظام ہیں قانون کے, ایک سول لا نظام ہے, ایک کامن لا نظام ہے. سول لا نظام میں یہ ہے کہ جو میجسٹریٹ ہے وہ خود پارٹی بن جاتا ہے, وہ انکوائری کرتا ہے انٹو دا فیکٹس. جو آپ کا کامن لا ہے اس میں جج بیٹھا ہوا ہے, میں راجہ صاحب ہم لائر ہیں, ہم اپنا کیس لے کے آتے ہیں اور اپنا کیس پریزنٹ کرتے ہیں. جج اس کے اندر جو ہے فیکٹس میں نہیں گھستا.
سو ہم سارے لوگ کامن لا میں ہیں، برطانیہ، امریکہ، یہ باقی سارے جو ممالک، انڈیا، سری لنکا، بھوٹان، نیپال، سارے ہم کامن لا کنٹریز ہیں. ہمارے کوئی کسی ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں ہے. کیوں نہیں؟ مثال کے طور کے اوپر کل آپ نے سو کرنا ہے اپنی آرگنائزیشن کو، آپ کی سیلری کے اوپر ٹیکس ہے، آپ کہتے ہیں یہ ٹیکس انکانسٹیٹیوشنل بھی ہے اور انلیگل بھی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ آئندی کورٹ میں جائیں گے، آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے، آپ کہاں پہ جائیں گے؟ سو پاکستان میں آپ یہ بنا کے ہر سپریم کورٹ کا فیصلہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا اور ہر کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں آئے گا. آپ پورے کا پورا ایک نظام جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے. کچھ لوگوں کو خود شوق ہوا ہے آج کل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جج بننے کا، لہٰذا وہ لگے ہوئے ہیں سارے اس کی جو ہے حمایت میں کرنے میں. ظاہر ہے وہاں پہ 3-4 لوگوں سے زیادہ اکاموڈیٹ نہیں ہوں گے، یہ پھر سارے جو ہیں رہ جائیں گے. لیکن اس دھنگا مشتی میں فائز عیسیٰ صاحب اور جج صاحبان جو ہیں وہ پاکستان کے لیگل نظام کا بیڑا غرق کریں گے. پاکستان کے قانون کو اصلاحات کی ضرورت ہے، ایک نئی آئینی عدالت کی ضرورت نہیں. اچھا سر، آخری سوال کہ یہ ججز کے آپس میں اختلافات کیوں آ گئے؟ سپریم کورٹ میں ہم دیکھ رہے اختلافات کافی سامنے آ رہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کوئی اس میں بری بات نہیں ہے، یہ رجمنٹ نہیں چلا رہے. افتخار چودھری کے زمانے میں ہوتا تھا 13-0 ججمنٹ آ رہی ہے، 17-0، یہ تباکن ہے. کبھی بھی ججمنٹ، قانون جو ہے نا وہ ڈائیورسٹی کا نام ہے. جو بھی بحث تمیز ہوتی ہے وہ اس کے اندر ڈائیورسٹی ہونی چاہیے، اوپینینز ہونی چاہیے، دین ایک سوسائٹی جو ہے وہ آگے چلتی ہے. یس، اس کو پرسنلائز نہیں ہونا چاہیے. اور اگر آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی ججمنٹ دیکھیں جو بھی انہوں نے لکھی ہے اس میں ریزرو سیٹس میں، بہت ہی خوبصورت ججمنٹ ہے. یعنی ہر جو شخص بھی جس کو قانون سے تھوڑی بہت بھی دلچسپی ہے اور جو سمجھنا چاہتا ہے آئینی پروسیس کو، دس ججمنٹ از اے ہول بک فار ہم، جو پڑھنے والی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو ججز ہیں ان کو ججمنٹس کیسے لکھنے چاہیے اور ایک دوسرے سے ڈفر کیسے کرنا چاہیے. اٹس اے بیوٹیفل پیراگراف جو جسٹس منصور علی شاہ نے اس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے، اور اس کے اوپر عمل ہو تو کوئی پرابلم نہیں. ڈائیورسٹی از ناٹ اے پرابلم. پرسنلائز ہونا جس طرح چیف جسٹس صاحب ہو جاتے ہیں فائز عیسیٰ صاحب سے، دیٹ از اوبیسلی مس کنڈکٹ. بہت شکریہ فواز سر آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. امید ہے آپ کو یہ پروگرام آج اچھا لگا. شکریہ.